شب معراج اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ سفر نہ صرف جسمی تھا بلکہ روحانی اور الہی تجلیات سے بھرا ہوا تھا۔ شب معراج مسلمانوں کے عقیدے، عبادت اور روحانی زندگی میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ معراج کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم: لفظ معراج عربی لفظ عروج سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اوپر چڑھنا۔ اصطلاح میں معراج اس عظیم سفر کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنی قربت کا شرف عطا فرمایا۔ شب معراج کا پس منظر: معراج کا واقعہ اس دور میں ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کا بہت سخت دور چل رہا تھا۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ طائف کا سفر بھی ظاہری طور پر ناکام رہا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور عزت دینے کے لیے معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ قرآن کریم میں اسراء کا ذکر واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ الاسراء کی پہلی آیت میں آتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا۔ مسجد اقصی پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ واقعہ معراج، آسمانوں کا سفر۔ مسجد اقصی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام اور قربت۔ معراج کا سب سے عظیم حصہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قربت نصیب ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کئی عظیم تحفے عطا فرمائے۔ نماز کا تحفہ۔ شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ نماز بنا کسی فرشتے کے واسطے کے فرض ہوئی۔ جنت اور جہنم کا مشاہدہ۔ معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ نیک لوگوں کے انعامات اور گناہگاروں کے عذاب کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے کی تلقین فرمائی۔ شب معراج کی اہمیت۔ شب معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ شب معراج اور عقائد اسلام۔ معراج جسمی اور روحانی دونوں تھی، اور یہ اللہ کی قدرت پر مکمل یقین کا امتحان بھی تھا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، کیونکہ انہوں نے بلا جھجک اس واقعے کی تصدیق کی۔ آج کے دور میں شب معراج کا پیغام۔ آج کے مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائے، روحانیت اور اخلاق کو فروغ دے، مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ نتیجہ: شب معراج صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور کے مسلمان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ اس سے اپنی قربت عطا فرماتا ہے۔ نماز جو معراج کا عظیم تحفہ ہے، اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔